یہ ہے مولانا جرجیس، ان کے یہاں فاتحہ نہ درود، سیدھے چلے جاؤ جہنم میں۔ ان کے نزدیک فاتحہ کرنا حرام، ایصال ثواب کرنا حرام، درود و سلام پڑھ کر کسی کو بخشوانا حرام، یعنی ساری چیزیں ان کے نزدیک حرام ہے۔ جبکہ ان کو اگر 10 روپے دیا جائے تو سارے خاندان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور یہ شخص بریلوی مولانا کی برائی کرتے ہوئے کس طرح بیان دے رہا ہے، آپ ذرا سنیے۔ اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں مجھے بتاؤ، ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا؟ کوئی مر گیا، دوسرے دن اس کے گھر میں تھلوے جمع ہو گئے۔ تھلوے جانتے ہو؟ کرائے کی ٹٹو جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا، بخش دو۔ ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا، لو پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ مرنے والے کو جنت دے، اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما، ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے۔ 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا۔ اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف، سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے۔ پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا۔ اب اس نے جو افیم کھائی، گانجا کھایا، ہیروئن استعمال کی، سب معاف۔ ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا، وہ بھی معاف۔ شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا، وہ بھی معاف۔ کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا۔ اب ایک کٹھ ملا، تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے، دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے۔ کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو، ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو، یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو۔ نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو۔ اے کٹھ ملاؤ، پورے بھارت کے، پوری دنیا کے ملا مولویوں مجھے بتاؤ، ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو۔ اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے